مریم اورنگزیب صاحبہ نے جو کہا کہ جی یہ لیٹر خود بخود ہی ایشو ہو گیا، سر یہ لیٹر خود بخود ہی کیسے ایشو ہو جاتے ہیں جس میں پرائم منسٹر صاحب جا رہے ہیں عمرہ کرنے، بما اہل و عیال، پوری لسٹ ہے ایک لمبی چوڑی، تقریباً 60-61 لوگ اس میں آتے ہیں سرکاری افسران کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں، اور کل ملا کے 60 لوگ ہیں تقریباً. یہ خود بخود لسٹ کیسے ایشو ہو جاتی ہے سر؟ نہیں مطلب یہ کہ مجھے تو اس کی پوری، میں اکثر جو بات کرتا ہوں جب پورے معلومات ہو تو اس پر بات کر لیتا ہوں. میرے آج ویسے شہباز شریف صاحب سے ملاقات تھی تو میں نے اس سے پوچھ لیا کہ کیا پروگرام ہے، تو نے کہا ہم چند محدود فیملی کے لوگ جا رہے ہیں، کوئی ایسا اس طرح بات نہیں کہ کوئی لمبی ڈیلیگیشن یا اس طرح ہے، محدود سی صرف فیملی کے لوگ ہیں، چند لوگ ہیں، 14-15 لوگ اتنا بتا دیا کہ ہم جا رہے ہیں. سچ مجھے آج ویسے بائی دی وے میٹنگ میں نے پوچھ لیا اور اس نے یہی جواب دیا. تو باقاعدہ ان کے جو ٹریک ریکارڈ ماضی کی بھی ہے کہ اس طرح چیزوں میں اگر کوئی گئے بھی اپنے خرچے سے وہ اور بات ہے، مگر کبھی بھی انہوں نے اس طرح کیا نہیں ہے. مجھے اس کی ڈیٹیل معلوم نہیں ہے، مگر آج لیٹسٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری کوئی 3 بجے 4 بجے میٹنگ ہاں ہوئی. آپ بالکل درست فرما رہے ہیں امیر مقام صاحب، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اب فائنلی میرے پاس بھی جو خبر ہے وہ یہی ہے کہ تقریباً کوئی 13 لوگ جا رہے ہیں، جو ابھی آپ لوگوں کی طرف سے آفیشیل سٹیٹمنٹ آ رہا ہے. لیکن یہ بھی تب ہوا ہے جب میڈیا کے اوپر یہ لسٹ لیک ہو گئی تھی، اور اس میں 3 صفحات کی یہ لسٹ ہے. ایک میں 24 لوگ ہیں، دوسرے میں 16 لوگ ہیں، تیسرے میں 21 لوگ ہیں. پہلی والی جو 24 لوگوں کی لسٹ ہے اس میں پارٹی ہیڈ، فیڈرل منسٹرز، ایم این ایز ہیں، فارمر ایس اے پی ایم ہے، منسٹری آف فارن افیئرس کے لوگ ہیں، پرسنل سٹاف ہے، سیکیورٹی سٹاف ہے. دوسرا جو پیج ہے اس میں لسٹ آف فیملی ممبرز ہے، جو کہ کچھ اسلام آباد سے جدہ، دوحہ سے جدہ، لندن سے جدہ. تیسرا جو پیج ہے اس میں بھی لسٹ آف فیملی ممبرز اینڈ سٹاف تھا، جس میں اسلام آباد سے جدہ، دوحہ سے جدہ، لندن سے جدہ اور سٹاف اسلام آباد ٹو جدہ جائے گا. اور اس میں فیملی کے I don't want to take the names of the family members right now، لیکن حمزہ شہباز صاحب کا نام ہے، وہ پالیٹکس میں نام لینا بنتا ہے، ان کی بیگم صاحبہ کا ہے، ان کی بیٹی کا نام بھی ہے. تو یہ جب میڈیا پہ لیک ہو گیا کہ جی تقریباً کوئی 60-61 لوگ جا رہے ہیں، تو اس کے بعد آ کے آپ لوگوں نے کہا جی کہ 13 لوگ اب جا رہے ہیں فائنلی اور اپنے خرچے پر جا رہے ہیں. تو یہ مناسب نہیں تھا، پہلے اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا. اور یہ کہنا کہ لسٹ خود بخود ہی جنریٹ ہوگی، تو سر خود بخود ہی تو لسٹ جنریٹ نہیں ہوتی نا. نہیں میں نے تو آپ کو شارٹ کٹ کہہ دیا کہ مجھے اس میں مزید کوئی معلومات نہیں ہے، اور میری معلومات اتنی ہے کہ اس سے خود پوچھا، اس نے یہ جواب دیا. یہ جو 13-14 کا ہے کہ ہماری فیملی کی مختصر سی ڈیلیگیشن ہے اور فیملی ممبرز ہیں، ہم جا رہے ہیں. مجھے آگے اس کے بارے کوئی معلومات لیکن نہیں جو ہوا غلط ہوا. کوئی لسٹ نہیں ہوا. آپ کو لگتا ہے لیکن اگر یہ ہو رہا تھا تو یہ غلط ہو رہا تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا؟ آپ کے پروگرام میں پہلی دفعہ ہوں، مگر میں انتہائی کوشش کرتا ہوں کہ جو معلومات ہو تو اس پر ڈٹ کر بولتا ہوں، جس چیز کے معلومات نہ ہوئی تو اس میں آگے جانا نہیں چاہتا. تو مجھے مزید کوئی معلومات نہیں ہے. آپ نے مریم کی بات کی تو اس کو بہتر پتہ ہوگا، اس نے بات بھی کی، اور اگر آپ مزید پوچھنا چاہتے ہیں ان سے سوالات تو اس کی صلاحیت ہے، انشاءاللہ آپ کو جواب بھی دے گا، اس کے ساتھ معلومات بھی ہوگی. چونکہ میرے ساتھ معلومات ہے ہی نہیں تو مجھے اس پر مزید بات نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، چلیں آگے بڑھتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے عمران خان صاحب کے جو مطالبات ہیں، میں شارٹ سنوا دیتا ہوں. عمران خان صاحب نے مختلف مواقعوں میں چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سنی. چیف الیکشن کمشنر ہے، یہ بالکل نون لیگ کا پلانٹڈ ایجنٹ ہے. پوری ہم نے تحریک چلانی ہے کہ ہمیں اس پہ کوئی اعتماد نہیں، یہ نہیں چھوڑتا ہمیں نقصان کرنے کا. کیا کہیے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر پہ ہمیں بھروسہ نہیں ہے، اعتبار نہیں ہے، یہ تو نون لیگ کا کارکن یا ممبر ٹائپ ہی آدمی ہے، تو اس کو بدل دینا چاہیے. تو اگر کوئی عہدے پر بیٹھا ہوا شخص کنٹروورشل ہو رہا ہے اور آپ کی اس وقت اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی جماعت کی ڈیمانڈ ہے تو وائی ناٹ؟ مجھے تعجب ہوتی ہے دل سے. اور عمران خان کو میں 2002 کی اسمبلی میں ہم ساتھ بیٹھتے تھے تو اس ٹائم میں ایک مختلف عمران خان تھا، اور ابھی جب ایز اے پرائم منسٹر ہم دیکھ رہے ہیں میں بالکل اس کو مختلف دیکھ رہا ہوں. اور اس طرح باتیں کرتے ہیں بعض اوقات تو میں کہتا ہوں کہ ان کے باتوں پر کمنٹس کرنا اور اس طرح وقت ضائع کرنے کے علاوہ کچھ زیادہ نہیں ہے. اگر چیف الیکشن کمشنر ہے تو کس نے پلان کیا ہے؟ عمران پرائم منسٹر تھا، اس نے اس کا نام دیا اور اس کا چیف الیکشن کمشنر کے لیے بھیجا ہے، اور تب اس کی تقرری ہوئی ہے.
ابھی عمران خان کا یہ ایک عجیب سا مرض ہے، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ جو چیز اس کے لیے سوٹ کرتے ہیں تو بہت اچھا، اس کی تعریفیں بھی اتنی کرتے اور بڑے بڑے باتیں بھی کرتے کہ یہ وہ فلاں ہے، اور جو چیز اس کے لیے ذاتی طور پر سوٹ نہیں کرتا ہے تو وہی اس کو مانتے ہی نہیں. یہ اس کی بات نہیں. اگر آپ جوڈیشری کی بات ہے کہ اگر آپ ایون اسٹیبلشمنٹ کو دیکھیں کہ اس کے بارے اس کے کیا تاثرات اور کیا ریمارکس کے اس کے لیے اگر ناجائز نہ کرے اور اس کو ناجائز طریقے جس طرح اس کو لایا گیا اس طرح کنٹینیو نہ کرے تو اس کے بارے اس نے اور اس کی پارٹی نے کیا کچھ نہیں کہا. عدلیہ اگر کوئی جج اس طرح فیصلہ کرے میرٹ پر تو اس کے خلاف اس کے کیا ریمارکس ہوتے ہیں کہ بھی کہتے ججز اس طرح ہے، کہ بھی کہتے اس طرح ہے. ان پارلیمنٹیرین کے بارے مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ وہی لوگ جو کل عمران خان کی گورنمنٹ ان کی وجہ سے قائم ہوئی، ان کی وجہ سے وہ وزیر اعظم بن گیا، ان کو ان کے ساتھ بٹایا گیا، آئے مخلوط حکومت بن گئی. عمران خان نے کوئی اکثریت لی ہی نہیں کہ اس طرح 2/3 میجارٹی نواز شریف صاحب کی طرح لی تھی اور وہ فارغ ہو گیا، تو بہت دکھ کی بات ہے. تو وہ بہت اچھے لوگ ہیں.